الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون 18ویں پارے کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں اہل ایمان مومنوں کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حاملین مومنین کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ممکن یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جہنم سے نجات پائیں اور جنت کے حقدار بنیں۔ چونکہ اللہ اپنے بندوں پر انتہائی درجہ رحیم اور مہربان ہے، اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک بندہ جنت میں جائے اور جہنم سے نجات حاصل کرے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین اہل جنت کے 7 صفات کو بیان کیا ہے۔ 7 چیزیں جس مومن کے اندر ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔
ویسے تو جنت میں سب لوگ جائیں گے، لیکن ہمیشہ جنت میں سب لوگ رہیں گے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنت میں کچھ دنوں تک رہیں گے، کچھ دنوں تک جہنم میں رہیں گے، اپنے اپنے اعمال کے حساب اور اعتبار سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں ہی جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے جنتیوں کا جو ذکر فرمایا ہے اور ان کی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے اور یاد بھی رکھیے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کے اندر پہلی عادت یہ ہو کہ جو لوگ مومن نماز پڑھتے ہوں اپنے نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری عادت ان کی یہ ہو کہ لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہوں۔ اور نمبر 3، والذین هم للزکاة فاعلون، اور تیسری عادت ان کی یہ ہو کہ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرتے ہوں۔ نمبر 4، والذین هم لفروجهم حافظون، اور چوتھی صفت ان کی وہ ہو کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں۔ نمبر 5، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، پانچویں اچھائی اور صفت ان کی یہ ہو کہ امانت کی حفاظت کرتے ہوں۔ اور نمبر 6، وعہدہم راعون، وعدہ کرتے ہوں تو وعدہ کی بھی حفاظت کرتے ہوں۔ اور نمبر 7، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ساتویں صفت ان کی یہ ہے
کہ اپنی اپنی نمازوں کی پوری پوری حفاظت کرتے ہو۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ پھر سے ایک بار سنیے، یاد کیجئے، ان صفات کے حاملین کے لیے جنت ہے، اس لیے اچھی طرح سے یاد کیجئے اور عمل کی کوشش کیجئے۔ نمبر 1، جو لوگ مومنین میں سے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، ابھی ہم بتائیں گے خشوع کیا چیز ہے، ابھی آپ نمبر یاد کیجئے خالی۔ اور جو مومن لوگ فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہوں، اور جو مومن لوگ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرتے ہوں، اور نمبر 4، جو اپنی اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کرتے ہوں۔ نمبر 5، جو مومن لوگ اپنے رکھی ہوئی امانت کی حفاظت کرتے ہوں۔ اور نمبر 6، جو مومن حضرات اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوں۔ اور نمبر 7، جو اپنی اپنی نمازوں کی پوری پوری حفاظت کرتے ہوں۔ یہ 7 صفات اللہ نے اہل ایمان کی ان آیات میں بیان کر کے اخیر میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور وہ بھی جنت کون سی؟ جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ ہم میں تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں۔ یہاں جو لوگ موجود ہیں، کسی کا یہ ارادہ ہے کہ جنت میں نہیں جائیں؟ ارے کیوں؟ آپ میں سے کسی کا ارادہ جنت میں نہ جانے کا ہے؟ سب کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ جنت میں۔ تو جنت میں جانے کا جو نسخہ ان آیات میں بیان کیا ہے، اور ہمیشہ جنت میں رہنے کا نسخہ ہے، ان نسخوں پر عمل کرنا ہوگا۔ میں بارہا آپ کو سمجھایا کرتا ہوں، بتایا کرتا ہوں کہ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ چاہت سے ہی بات پوری ہو جائے تو گھر بیٹھے آدمی پوری دنیا کا سفر کر لے کہ نہیں کر لے؟ یہاں بیٹھا رہے اور یہ سوچے کہ پوری دنیا کا میں سفر کر لوں گا، کر لوں گا، کر لوں گا، کر لے گا، ہو جائے گا سفر؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہت کے بعد عمل آدمی کرے۔ جب اعمال میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اعمال سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، مربوط کرتا ہے، تو اس پر جو وعدہ ہے اس کے پانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ میرے بندو، اگر جنت کی خواہش ہے، جنت کی چاہت ہے،
اور جنت کا وہ مقام چاہتے ہو جو اعلیٰ درجے کا ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ اعلیٰ مقام ہی جنت کا طلب کرے۔ مانگے بھی اللہ سے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگے، لیکن پہلے اپنی حیثیت سمجھنا پڑے گی کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم اپنی حیثیت ہی نہیں سمجھتے، اس لیے اس اعتبار سے رب سے مانگ بھی نہیں پاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ اہل ایمان کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے، کتنی اونچی شخصیت ہے ایمان والوں کی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ حاجی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے والے تو کعبہ کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں۔ طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف 7 چکر لگانا۔ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر حجر اسود پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ 7 چکر طواف حاجی کو بھی لگانا پڑتا ہے اور عمرہ کرنے والے کو بھی لگانا پڑتا ہے۔ اس عمل کا نام طواف ہے۔ فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ کیوں میں بول رہا ہوں، آپ ادھر میری طرف سنیے، آپ کی حیثیت، آپ کا وزن، آپ کا بھاؤ بتا رہا ہوں۔ جب آدمی اپنا بھاؤ نہیں سمجھتا ہے تو جہاں داؤ لگانا چاہیے وہاں نہیں لگا پاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ دوران طواف خانہ کعبہ کو خطاب فرمایا اور کہا، اے کعبہ، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ کے گھروں میں سے دنیا میں تو اللہ کا پہلا گھر ہے اور ہر چیز سے تیری عظمت بڑھی ہوئی ہے۔ تمہاری حیثیت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری بلندی بڑی اونچی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لے کہ تم سے بھی زیادہ ایک مومن کی عزت اور اس کی حرمت ہے۔ کیا؟ ایک مومن بہت اعلیٰ درجے کا مومن نہیں، ایمان والا ہے، بہت اونچے درجے کا نہیں ہے لیکن ایمان والا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے خطاب کرتے ہوئے، سن لے کعبہ، تو سب سے مکرم اور معظم گھر ہے اللہ کا، لیکن ایک مومن کا مقام، اس کی عزت اور حرمت تم سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے بیت المؤمن قلب اللہ، قلب المؤمن بیت اللہ، ایمان والے کا دل اللہ کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، بہت اونچا ہے ایمان والا۔ اور ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس روئے زمین پر ایک بندے مومن اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، یعنی ایک ایمان والا بھی جب تک باقی رہے گا اللہ اس وقت تک قیامت کو مؤخر کرے گا، نہیں آئے گی۔ تو ہمارا اور آپ کا وزن ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نہیں ہے، ابھی نہیں سمجھ میں آیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی حیثیت، اپنے مرتبے، اپنے مقام کے اعتبار سے رب سے آدمی مانگتا ہے اور مانگنا چاہیے۔ جس طرح سے مومن بہت اونچا اور بڑا ہے، ویسے اللہ سے جنت بھی مانگے تو کیا مانگے؟ بڑی مانگے۔ کیا مانگے؟ بڑی جنت مانگے۔ اب آپ کہیں گے کہ بڑی جنت سب لوگ مانگیں گے تو کیسے ہٹیں گے وہاں؟ وہ آپ کے سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ جس اللہ نے کہا ہے ایسے مانگنے والوں کو ہم وہ جنت دیں گے، وہ جنت کو اتنی وسیع کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ اس جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ فرمایا کہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کرو، 7 چیزیں اپنے اندر داخل کرو۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا۔ اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامیابی سے ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ان کی کامیابی یہاں کی بھی ہے اور اصل کامیابی وہاں کی ہے۔ قد افلح، یہ فلاح کا جو لفظ ہے عربی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، فلاح کے معنی ہوتے ہیں کامیابی کے۔ فلاح کے معنی کامیاب ہو جانا۔ اس مسجد کے مؤذن صاحب بھی اور دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے مؤذنین 5 اوقات کی نمازوں میں اور تکبیرات میں فلاح کا اعلان فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ ہاں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ ہاں، ہر مسجد میں اذان میں بھی اس فلاح کی دعوت دیتا ہے مؤذن، اور تکبیر میں بھی دعوت دیتا ہے۔ تکبیر میں بھی کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح کے معنی آتے ہیں کامیابی کے۔ وہ کامیابی دنیا کی بھی داخل ہے اور آخرت کی بھی، یعنی جنت کی کامیابی بھی داخل ہے۔
لیکن شریعت کی نگاہ میں جس کو کامیابی کہا جاتا ہے، اس کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر بندے کی ہر مراد پوری ہو، ہر مراد، اور ہر تکلیف بندے سے دور رہے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی۔ ساری مرادیں بندوں کی پوری ہوں، ساری خواہشات بندوں کی پوری ہوں، ساری چاہتیں بندوں کی پوری ہوں، اور ساری تکلیفیں بندوں سے دور رہیں۔ جس انسان سے، جس بندے سے ساری تکلیفیں سائڈ رہیں گی اور ساری چاہت اس کی ہر وقت پوری ہوتی رہے گی، وہی انسان اصل کامیاب ہے، اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایسا انسان، اول نبی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک جتنے لوگ آئیں گے، ایک بھی اس میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جس کی ساری خواہشیں اور چاہتیں اور مرادیں دنیا میں پوری ہوئی ہوں یا قیامت تک ہوں گی، یا ایک بھی ایسا فرد بشر نہیں آیا جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہو، تکلیف سے کوئی بچا نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں چاہے بڑا سے بڑا بادشاہ ہو یا بڑا سے بڑا نبی اور رسول پیغمبر ہو، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کی نہ مرادیں یہاں پوری ہوئی ہیں اور نہ سب کی تکلیفیں یہاں دور ہوئی ہیں۔ کسی کی کچھ مراد پوری ہوئی، کسی کو کچھ تکلیف پہنچی۔ اصل مرادوں کا پورا ہونا اور تکلیف سے بچنا جو جگہ ہے وہ جنت ہے۔ کون سی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، ان لوگوں کے لیے وہاں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کی ان کو خواہش ہوگی اور ضرورت ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے بہشت آجا کے آزار نباشد، کسے را با کسے کار نباشد۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ساری چیزیں وہاں آرام اور اطمینان ہی کی ہے۔ کسی کو کسی سے کوئی شکایت اور شکوہ اور گلاج نہیں ہوگا، سب لوگ آرام اور سکون کے ساتھ وہاں رہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اصل کامیابی جو ہے، جس کو کامیابی کہتے ہیں اور فلاح کہتے ہیں، پوری پوری کامیابی، پورا پورا فلاح جو بندوں کو ملے گی، کامیابی وہ جنت میں ملے گی۔ کہاں ملے گی؟ ہاں، جنت میں پہنچنے کے بعد بندہ جس وقت، جس انداز کی، جس چیز کی خواہش کرے گا، بلا تاخیر اللہ اس کو حاضر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ پیدا فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ نماز تو ہم سب لوگ پڑھتے ہی ہیں کم و بیش،
لیکن اللہ کہتے ہیں جو تم نماز پڑھتے ہو اس نماز میں خشوع مطلوب ہے. خشوع ہمیں چاہیے اگر تمہیں جنت چاہیے. خشوع کس چیز کا نام ہے؟ خشوع کے لفظی معنی ہوتے ہیں سکون اور چین کے. سکون اور چین کے. نماز پڑھے آدمی تو سکون سے پڑھے، چین سے پڑھے. اور سکون اور چین کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے بھی ہے اور اس کے اعضاء اور جوارح سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے. حالت نماز میں جس انسان کا دل سکون کے ساتھ رہا، سکون کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو ادھر ادھر سے ہٹ جائے، کٹ جائے اور صرف اللہ سے سٹ جائے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی پوری تو ادھر ادھر نہیں جائے گا، اور جب ادھر ادھر نہیں جائے گا تو سکون اسے حاصل ہو جائے گا. تو دل میں بھی جو ہے اللہ کے علاوہ نماز میں ادھر ادھر نہ جائے خیال آپ کا، اور جسم بھی ادھر ادھر نہ جائے. دل بھی سکون کے ساتھ نماز میں رہے اور جسم بھی سکون کے ساتھ رہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اے ساکتین، نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو قانت بن کے کھڑے ہو، ادھر ادھر اچھل کود مت کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں ادھر ادھر نہیں کرتا. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ایک دم صحیح صحیح بولیے. ارے ادھر ادھر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں. کوئی اپنے کارخانے میں ہوتا ہے، کوئی اپنی دکان میں ہوتا ہے، کوئی اپنے کسٹمر کے پاس ہوتا ہے، کوئی بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی دوستوں کے ساتھ پاس ہوتا ہے. نماز میں دل ادھر ادھر ہے، دل ادھر ادھر ہے. خشوع پیدا کرنا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ. نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ خیال کرو کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ بھی اگر نہ کر پاؤ تو اتنا ضرور کر لینا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. اللہ تو مجھے، ہاں، جو ظاہری جسم سے ادھر ادھر کرتے ہیں وہ تو اللہ اور بندے دونوں دیکھتے ہیں، لیکن جو دل میں ادھر ادھر ہو رہا ہے بندے اس کو نہیں دیکھ پاتے لیکن اللہ دیکھتا ہے. فرمایا نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو دل کو سکون پہنچاؤ، دل کو مطمئن کر لو، اللہ کے علاوہ ادھر ادھر کہیں دل نہ جانے پائے اور جسم بھی جانے نہ پائے. ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ ہاں، کوئی ایسے اٹھا لیا، ایسے اٹھا لیا. کوئی کپڑا ایسے جھاڑ رہا، کوئی ایسے جھاڑ رہا. یہ ہے جسم کا مطمئن نہیں ہونا. نماز افضل ہے کہ کپڑا؟ نماز. اب پریس کر کے آئے ہیں اور اس میں مار کے آئے کڑا کڑا، اب سوچ رہے ہیں کپڑا کہیں تب نہ جائے، مڑ نہ جائے، بار 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 کیا کر رہے. کبھی قبلہ رجوع کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا،
کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں، ادھر ادھر اپنے دل کو لگائے ہوئے ہو، جسم کو لگائے ہوئے ہو، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ جنت جانا ہے اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہیے، تو اللہ کہتے ہیں اپنے نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرو۔ خشوع کا مطلب ہے دل بھی نماز میں مطمئن اطمینان سے رہے اور آنکھ چہرہ بھی اطمینان سے رہے۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور حالت نماز میں جب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی توجہ اس مومن کی طرف پوری ہوتی ہے۔ جب اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اپنی پوری طرح توجہ بندے کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بندہ اپنی آنکھ اٹھا کر اوپر یا دائیں بائیں دیکھتا ہے کسی کو نماز کی حالت میں، اس حالت میں اللہ بھی اپنی توجہ اور اپنا رخ بندوں سے ہٹا دیتا ہے، اور جب اللہ کی توجہ ہٹ جائے تو پھر اس نماز میں باقی ہی کیا رہ جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھیے تو اپنے جسم کو پوری طرح متوجہ رکھیے، اللہ کی طرف دل کو مطمئن رکھیے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ خشوع۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت میں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوں گی، نمازی بہت ہوں گے، لیکن ایک بھی آدمی پوری قوم میں خشوع والا نہیں ملے گا۔ آقا نے فرمایا اس امت سے جو سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع اٹھا لی جائے گی، اور یہ ہماری نحوست کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خشوع کس کو کہتے ہیں؟ ابھی بتائیں آپ لوگ کو کس کو کہتے ہیں؟ ہم اتنی محنت آپ کے پیچھے کرتے ہیں، ایک ایک چیز کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ مجھ کو تو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ علماء نے لکھا ہے بقدر القد تکتسب المعالی، تم کو بلندی اتنی ملے گی جتنی تم محنت کرو گے۔ ہم تو محنت کر رہے ہیں آپ کے پیچھے، ہم کو تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، آپ کو۔ ہاں، ہر وقت یہ موقع میسر نہیں ہوتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو بھی میری بات سمجھ میں آ جائے، اور خطاب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں دل کے سکون کو اور جسم کے سکون کو۔ آپ جب نماز پڑھو تو دل بھی آپ کا بالکل سکون کے ساتھ رہے، یعنی اللہ کی طرف رہے، غیر کی طرف دل کہیں دکان مکان ایران جاپان نہیں جانے پائے۔ اور جسم سے بھی نقل و حرکت ایسی نہ کرو، نہ آنکھ سے ادھر ادھر دیکھو، نہ کپڑوں سے بلا ضرورت کھیل کرو، اور نہ ضرورت سے زیادہ داڑھی کھجلاؤ۔ بہت سے کھڑے ہوتے ہیں پوری 4 رکعت میں 4 چوکے 16 مرتبہ ایسے ایسے کرتے ہیں، کیا وہ ایسے کر رہے ہیں ایسے، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ تو اس کا نام ہے خشوع۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشی کی دولت اور خشوع کی دولت نصیب فرمائے۔ 7 چیزوں میں ایک چیز میں نے آج بیان کیا ہے، وقت ہو چکا ہے،
اب دوسرے کو ٹچ کروں گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے 7 چیزوں میں ایمان والوں کے لیے پہلی چیز یہ ہے، جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے، کہ جب نماز پڑھے تو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرے۔ اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی یہی ہو خدا کی طرف اور جسم بھی خدا ہی کی طرف ہو۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ہم آئندہ جمعہ پوچھیں گے، یاد کر کے آئیے گا، تب پھر 6 اور بتائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔